اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون۔ اس سے اگلی آیت ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ دو آیات ہیں یہ سورہ انبیاء کی، آیت نمبر 95 اور 96، 95 اور 96۔ ان کا شمار مشکلات قرآن میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے بہت سے ترجمے رکھوں گا، اس میں سے ایک یہ ہے سامنے جو ترجمہ سب سے زیادہ تفسیروں کے اندر جو ترجمہ سب سے زیادہ دیا گیا ہے۔ جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اور اس میں یہ مولانا ابو العلا المودودی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور ایک بہت بڑی تعداد کا ترجمہ ہے۔ یہ الفاظ ایک ذرا سے ایک دو لفظ الگ الگ ہیں ہر ایک کے ترجمے میں، مفہوم بالکل ایک ہی ہے، اس لیے میں نے ایک ہی جگہ سے دے دیا ہے۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے۔ یہ ترجمہ ویسے ہی ہے جیسا ابھی آپ نے دیکھا تھا، اردو میں ہے، ہندی میں نہیں کر سکا، ان کے وقت نہیں ملا۔ پھر مولانا احمد علی کا ترجمہ ہے جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یہ بھی تقریباً وہی ترجمہ ہے، خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو میں نے الگ سے آپ کو دکھایا ہے، ورنہ اسی میں نام بڑھا دیتا، آگے پھر بتاؤں گا۔ یہ انگلش کے کچھ ترجمے ہیں، بہت سے انگلش میں زیادہ ہیں ترجمے، کم از کم میرے پاس جو اویلیبل ہیں۔ And it is binding on a town which we destroyed that they shall not return۔ مفہوم وہی ہے جو اوپر ہے۔ حرام علی قریۃ، حرام لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے جو میں نے لال سے کر دیا ہے، ایک بستی کے لیے یہ حرام ہے۔ یہ بہت سے لوگوں نے ترجمہ، بہت سے مفسرین نے کیا ممکن نہیں ہے یا ناممکن ہے، انہوں نے کیا ترجمہ اور یہ لازم ہے ان کے اوپر۔ It is binding on a town انہم لا یرجعون، کہ they shall not return، کہ وہ واپس نہ آئیں، یہ ان کے اوپر لازم ہے، ایک بستی ایسی ہے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے، لیکن دیکھیے فرق یہ ہے کہ اوپر والی میں تھا کہ ممکن نہیں ہے جسے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ آ سکے، اس میں ہے ناممکن، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ نہیں آئے۔ مفہوم ایک ہی ہے، لیکن وہ حرام لفظ جو تھا اوپر، حرامن، ایک بستی کے لیے حرام ہے، اور آخر میں تھا انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں۔ تو حرام کا ترجمہ یہ اوپر والی جو ترجمہ جو اردو میں ہے اس میں تو یہ ہے ناممکن، اور یہاں پر نیچے یہ جو انگلش میں ترجمہ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے حرام کا ترجمہ کیا ہے کہ لازم ہے۔ پھر نیچے والے حصے میں انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں، اس کو ترجمہ اردو میں ہے کہ وہ آ سکیں، پھر وہ پلٹ سکے، اور یہ نیچے والی لائن میں ہے کہ دیٹ دے شیل ناٹ ریٹرن، کہ وہ نہیں آ سکے۔ یعنی اسی آیت کے اوپر کا شروع کا حصہ اور بعد کا حصہ دونوں میں فرق ہے، دونوں ترجموں میں مفہوم ایک ہی ہے۔ پھر یہ ایک ترجمہ یہ ہے، یہ پکتھال عبداللہ یوسف علی عبد الماجد دریابادی کا ایک ترجمہ تھا نا، ابھی آیا تھا اردو میں نے انگلش میں بھی دیا ہے، اور حامد عزیز صاحب۔ اینڈ دیر از بین، حرام کا ترجمہ ہے یہ، دیر از بین اپون اینی کمیونٹی وچ وی ہیو ڈسٹرائڈ، جس کو ہم نے تباہ کر دیا، اس کے اوپر یہ بین ہے، دیٹ دے شیل ناٹ ریٹرن، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس پہ ذرا سا غور کر لیجیے گا اتنے حصے پر۔ ایک قوم کے لیے
کے اوپر یہ بین لگا ہوا ہے، اس کے لیے ممنوع ہے، منع ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے. لفظی ترجمہ بالکل ایکوریٹ ہے آیت کا. حرام علی قریۃ، اور یہ بین ہے ایک قوم کے لیے. آگے کا حصہ جو انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے، دیٹ دے شل ناٹ ریٹرن. مفہوم ان سب نے بھی اصل میں وہی لیا ہے جو پیچھے تھا، لیکن یہ انگریزی کے الفاظ کے لکھنے کا فرق ہے. صرف ٹرانسلیشن بالکل صحیح ہے. صحیح سے مطلب لفظی، میں غلط تو کسی کو نہیں کہہ رہا. ٹرانسلیشن لفظی ہے، لیکن مفہوم انہوں نے سب نے وہی لیا ہے جو اردو کے ترجمے میں تھا. فرق شاید نہیں آیا ہوگا سمجھ میں. میں پچھلا دکھاؤں پہلے آپ کو. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، ایک بستی پر یہ حرام ہے. تو یہاں اردو میں ترجمہ تھا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ممکن نہیں ہے ایک ایسی بستی کو جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو. انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں. یہاں نہیں لفظ نہیں ہے، دیکھیے اردو میں بعد والے حصے میں. یہاں ہے وہ پلٹ سکیں، پلٹ کر آئیں. نہیں لفظ اس میں کا ترجمہ نہیں، انہم لا یرجعون. اچھا، یہ جو انگریزی کا ترجمہ تھا اس میں دونوں جگہ پر لٹرل ٹرانسلیشن لفظی ویسے ہی ہے. حرام علی قریۃ اہلکناها، دیر از اے بین اپون اینی کمیونٹی. حرام ہے ایک قوم کے لیے. انہم لا یرجعون، کو لوٹ کر نہیں آئیں. دیٹ دے شیل ناٹ ریٹرن، لفظی ترجمہ بالکل ٹھیک ویسے ہی ہے جیسا عربی الفاظ میں تھا، لیکن یہ انگریزی کے لکھنے کا انداز ہے. جس انداز میں انہوں نے اس کو جملے کو فریم کیا ہے اس سے مفہوم وہی نکلتا ہے جو اوپر والے کا ہے، کہ جس بستی کو ہلاک کر چکے اس پر ایک بین لگا ہوا ہے، اور وہ بین یہ ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے. مفہوم وہی نکلتا ہے. یہ صرف اس کو فریز کرنے کا الفاظ کو انداز ہے یہ کیسا. ابھی اور فرق سمجھ میں آئے گا. یعنی اس کے باوجود کہ لفظی ترجمے میں فرق ہو گیا دونوں میں، بالکل الٹا ہو گیا دوسرے میں. وہاں ہے لوٹ کر آئیں، یہاں پر ہے لوٹ کر نہ آئیں. اس کے باوجود یہ مفہوم یہاں پر وہی نکل رہا ہے. یہ شیر علی صاحب کا ترجمہ ہے. اٹ از این انوائلیبل لا. حرام کا ترجمہ یہاں انہوں نے یہ کیا ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے جو بدلے گا نہیں. ایک ایسا قانون ہے جس کی حرمت ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا. فار اے ٹاؤن شپ، ایک بستی کے لیے وچ وی ہیو ڈسٹرائڈ، جسے ہم ہلاک کر چکے، دیٹ دے شیل ناٹ ریٹرن، کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ حرام کا ترجمہ یہاں ہی کیا انہوں نے. ایک ایسا قانون جسے چھوا نہ جا سکے. یہ احمد علی صاحب کا میں نے بتایا تھا کیوں دیا تھا میں نے ترجمہ. اٹ از امپیریٹو دیٹ اے ہیبیٹیشن وچ وی ہیو ڈسٹرائڈ ول ناٹ ایگزسٹ. اب یہ جو بریکٹ لگا ہے یہ وہاں نہیں تھا اردو میں، تو انہوں نے وہاں یہاں مفہوم لیا ہے کہ وہ لوٹ کر نہ آئے کا مفہوم انہوں نے لیا ہے کہ وہ واپس اپنی حرکتوں سے لوٹ کر نہ آئیں. دے شیل ناٹ ڈیزسٹ فرام انبلیف، وہ کفر سے لوٹ کر نہ آئیں، یہ حرام ہے ان پر. تو ہلاکت اس معنوں میں لیے انہوں نے. اردو میں نہیں تھا ایسا، یہ بریکٹ بھی نہیں تھا. انگریزی کا ان کا ترجمہ ہے. عام طور سے ایسا ہوا ہے زیادہ تر کہ انگریزی ترجمے دوسروں نے کیے ہیں، خود مفسر نے نہیں کیے ہیں. اس سے مفہوم بالکل بدلا ہے. اردو میں جو تھا احمد علی صاحب کا ترجمہ، وہ دیکھیں یہ تھا، یہ بیچ میں جو ہے اردو میں، جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں گے. اور انگریزی میں ان کا ترجمہ ہے یہ کہ یہ ضروری ہے اس بستی کے لیے جنہیں ہم ہلاک کر چکے کہ وہ کفر سے نہ لوٹیں. تو ہلاکت کا مفہوم یہاں اس سے یہ ہو گیا کہ ان کو جان سے نہیں مارا گیا بلکہ روحانی طور پر ہلاک ہو گئے. اپنی حرکتیں جو ان کی ہیں، جو کفر میں گئے، اسے ہلاکت کہا ہے، اور وہ کفر سے نہیں لوٹیں گے. مفہوم یہاں پر یہ بدلا ہے. تو یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا تو یہ بریکٹ لگا کے انہوں نے یہ ترجمہ ایسے کر دیا ہے. ان کے اصل میں ایک بریکٹ اور لگایا ہے، اس سے مفہوم بدل گیا ہے.
یہ ہے. اچھا یہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا, یہ ان دونوں کا اگر مقابلہ کریں, انہیں انگریزی آتی ہے تو دونوں میں یہ فرق ہو گیا کہ یہاں نہیں ہے بریکٹ. یہاں پر ہلاکت کا مطلب اردو میں ایسے ہی تھا جیسے اور سب نے لیا ہے. اس بریکٹ لگنے سے ہلاکت کا مطلب بدل گیا کہ مریں گے نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ وہ کفر سے نہیں لوٹیں گے جب اللہ نے ہلاک کر دیا انہیں. پھر یہ ترجمہ ہے لیوپولڈ اسد صاحب کا, نو مسلم تھے محمد اسد, بہت شروع کا ترجمہ ہے. Hence it has been unfailingly true of any community whom we have ever destroyed. یہ کوئی بھی قوم جس کے لیے, اس کے لیے یہ unfailingly true. دیکھیں یہ ٹرانسلیشن کس کا ہے؟ حرام. unfailingly true کہ یہ بالکل ایسی حقیقت ہے جو نہیں بدلے گی, ایسی حقیقت ہے جو نہیں بدلے گی کہ جنہیں ہم فنا کر چکے, that we have ever destroyed, that they were people who would never turn back from their sinful ways. مفہوم وہی ہے جو انگریزی کا اوپر ہے, ذرا سا انہوں نے تشریح کر دی ہے, لیکن حرام لفظ کو انہوں نے بہت زیادہ کھینچ کر کچھ تھوڑا سا بدلا ہے انگریزی کے اندر. مفہوم وہی نکالا ہے جو انگریزی میں اوپر تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے واپس پھر نہیں آئیں گے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بدلے گی نہیں, جسے اللہ نے ہلاکت میں ڈال دیا, یعنی ان کو ایک معذول قرار دے دیا, ان کو صحیح راستے سے الگ جو چل رہے ہوں, جنہیں ہلاک کر دینا کہتے ہیں, تباہ ہو گئے وہ, تو وہ اپنے گناہوں سے واپس نہیں لوٹیں گے. وحی الدین خان صاحب کا ترجمہ ہے, It is ordained that no nation we have destroyed shall ever rise again. کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہوگی جسے ہم نے تباہ کر دیا کہ وہ پھر دوبارہ اٹھ سکے. یہاں بھی ہلاکت انہوں نے اس معنوں میں نہیں لی ہے مارے جانے کے, کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. یہ طے ہو چکا جسے ہم نے تباہ کر دیا اس کے لیے. اٹ از آرڈینڈ, حرام کے لیے یہ ترجمہ ہے. یہاں علی انال, اٹ از انکنسیویبل دیٹ اے کمیونٹی, اب انہوں نے تشریح زیادہ کافی کی ہے اس لیے اتنی لمبی بہت سی لائنیں ہیں, بریکٹس لگائے ہیں, بہت سے بریکٹس لگانے پڑے یہ سب. اٹ از انکنسیویبل دیٹ اے کمیونٹی, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم, دا ڈسٹرکشن آف وچ وی ہیو ڈیکریڈ, جس کی ہلاکت کو ہم طے کر چکے, لکھ چکے, بیکاز آف دیئر انبلیف اینڈ, یہ بریکٹ ہے, بیکاز آف دیئر انبلیف اینڈ irremediable sins, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے ایمان کے ختم ہونے کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, جس کے بارے میں جن کی ہلاکت ہم طے کر جائے, could return to faith, وہ ایمان میں واپس نہیں آئیں گے. nor a community which we have destroyed, اب یہ بریکٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک اور مفہوم بھی ہے اس کا, اس لیے اس پورے کو بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور ایسی کوئی قوم جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ بھی واپس نہیں آئے گی, ہماری طرف واپس نہیں آئے گی. واپسی کے معنی یہ لکھے انہوں نے کہ اس دنیا, ہماری طرف آنے کے بعد دنیا میں واپس نہیں جائے گی کہ پھر دوبارہ اچھے کام کر سکے. پھر آیت آ رہی ہے, اب دیکھیے, اب اس پہ دیکھیے گا, غور کیجیے گا. شاید الگ الگ زبانوں کے جاننے والے ہیں, کچھ لوگ ہندی جانتے ہیں, انگلش نہیں جانتے, کچھ اردو جانتے ہیں, تو شاید اتنا فرق نہیں سمجھ سکتے. آیت دوبارہ ہے یہ سامنے الفاظ, وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ, لفظی ترجمہ, حرام ہے ایک بستی پر, اہلکناہا, جسے ہم نے ہلاک کر دیا. اب میں لفظی ترجمہ سے لے رہا ہوں, انہم, کہ وہ, لا یرجعون, لوٹ کر نہ آئیں. اس سے پہلے بھی آیت دے چکا ہوں, وہاں ترجمہ کچھ اور لکھا تھا. یہ اب یہ تھوڑا وہ تھا جو عام طور سے سب نے کیا ہے. پیچھے جو گزرا, پیچھے جو بہت سے ترجمے میں نے آپ کے سامنے رکھے, وہ یہ تھے کہ جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں. یہ نہ لفظ نہیں ہے وہاں. اور بعد نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے, فرق اتنا سا تھا, میں اسے ذرا سا واضح کر دوں, پیچھے جتنے ترجمے گزرے آپ کے سامنے, کہ جن بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے کا مطلب انہوں نے ہلاکت وہ لی کہ وہ گناہ کے ایسے راستے پہ چلے گئے جنہیں ہلاک قرار دیا گیا, اب وہ ایمان میں واپس نہیں آئیں گے. تو یہ فرق تھا خالی. بعض جگہ ہلاکت لفظی معنوں میں, زیادہ تر ہلاکت لفظی معنوں میں لی گئی کہ وہ پھر زندہ نہیں ہوں گے. اب اس پر آیت پہ پھر سے غور کیجئے, وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ, حرام ہے ایک بستی کے لیے, اہلکناہا, جسے ہم نے ہلاک کر دیا, انہم لا یرجعون, کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں. یہ لا لفظ کا ترجمہ ڈراپ ہو گیا ہے,
پیچھے جتنے ترجمے تھے ان سب کے اندر. اچھا اگر یہ نہ نہیں پڑھے ہم، جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے، ہلاک کر چکے، ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں. یہ تو کلیئر ہو رہا ہے نا اس کا مطلب. ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں، اور لوٹ کر نہ آئیں تو مطلب الٹ جائے گا نا. ان کا لوٹ کر نہیں آنا ناممکن ہے، یعنی لوٹ کر آئیں گے، اس لیے مشکلات میں شمار ہوتا ہے اس کا. اس لیے اتنے ترجمے حرام کے وہاں پر بدلے، اور جگہ جگہ یہ اوپر بہت سے مترجمین کے ترجمے جو بہت سے بدلے اور بہت سے بریکٹس لگے، وہ اس لیے بدلے، اور مشکلات میں شمار اس لیے ہوتا ہے اس کا. جن بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں. جب ہم یہ کہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں کا مطلب ہے کہ وہ ضرور آئیں گے. اب یہ تو ہمارے یقین کے خلاف ہے، جو ہم اپنا جیسا ہمارا جو کچھ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے خلاف ہے کہ جو ہلاک ہو چکے وہ کیسے لوٹ کر آئیں گے. وہ نہیں آئیں گے، تو اس لیے نہیں کا لفظ کا ترجمہ ختم ہو گیا ہے زیادہ تر جگہ. اچھا کیا ہے بعض نے، میں انہیں دکھا رہا ہوں. یہ فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ ہے. بریکٹ ہٹا دیجیے گا اس میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ترجمہ بالکل ویسے ہی کیا ہے جیسے آیت میں الفاظ ہیں. جس بستی کو، میں بریکٹ نہیں پڑھ رہا، آپ ہی ابھی مت پڑھیے گا. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے یعنی ناممکن ہے کہ وہ رجوع نہیں کریں، کہ وہ رجوع نہیں کریں گے. انہم لا یرجعون، رجوع منے لوٹنا. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ نہیں لوٹے، وہ نہیں رجوع کریں. یہ تو بالکل ویسے ہی اب بریکٹ لگا کے بدل گیا. انہوں نے ترجمہ جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی کیا ہے، لیکن ایک پھر بریکٹ لگایا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ بات ہمارے سوچ یا عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے پھر یہ بریکٹ لگا. تو اب بریکٹ میں اس سے پھر مفہوم پڑھنے والے کے ذہن میں جو آتا ہے پھر وہی آتا ہے جو اور پہلے کیا گیا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، ناممکن ہے، محال ہے کہ وہ دنیا کی طرف رجوع کریں، اور پھر وہ رجوع نہیں کریں گے. یہ بات بدل گئی اس بریکٹ سے. بریکٹ ایکسپلینیشنز کے لیے ہوتے ہیں، چیزوں کی وضاحت کے لیے. بریکٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ معنی کو الٹا کر دیا جائے، جو معنی ہو اس کی ضد کر دی جائے، اس لیے بریکٹ نہیں ہونے چاہیے. یہاں بریکٹ اس کو لگ جانے سے جو مفہوم ذہن میں آ رہا ہے معنی وہ الٹے ہو گئے. اگر اس بریکٹ کو ہٹا دیں تو یہ ہے تو ترجمہ ویسے ہی ہے جیسا آیت کے الفاظ تھے کہ ناممکن ہے کیا کہ وہ واپس نہیں آئیں. اچھا یہ بھی طاہر القادری صاحب. بریکٹ اگر ہٹا دیں تو انہوں نے بھی بالکل ویسے ہی کیا جیسے لفظی ہونا چاہیے. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، ناممکن ہے، حرام ناممکن ہے کہ اس کے لوگ، اب بریکٹ مت پڑھیے گا، پلٹ کر نہ آئیں. انہم لا یرجعون. اب بریکٹ لگا ایک، تو انہوں نے ریورس معنی نہیں کیے، مطلب اس سے یہ نہیں ہوا. انہوں نے اس کو بریکٹ لگایا ہے کہ یہ لوٹ کر نہ آئیں کا مطلب ہے مرنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کر نہ آئیں. جس کو ہم نے ہلاک کر دیا یہ ناممکن ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے پاس نہ آئیں. تو یہاں معنی الٹے نہیں ہوئے، لیکن ایک بریکٹ انہوں نے ایسا لگایا ہے. ٹرانسلیشن انہوں نے وہی کیا جیسے آیت کے الفاظ تھے، لیکن اس کا مفہوم ایسے کیا کہ واضح اس انداز میں کیا ہے. اب اس سے اگلی آیت، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج و ماجوج نکل کھڑے ہوں گے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے، ٹیلوں سے، اونچائیوں سے ابل رہے ہوں گے، نکل رہے ہوں گے. اب اسے دیکھیے کہ وہ جو ترجمہ تھا جس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر تراجم میں یہ ہوا کہ وہ لا یرجعون نہیں والا ہٹا دیا تھا. آپ اسی کو چاہے لے لیں. ایک بستی کے لیے یہ حرام ہے، یہ ناممکن ہے جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ واپس آئیں. یہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج نکل کھڑے ہوں گے. اب حتیٰ سے بات پھر بدل گئی، پھر بات اسی جگہ آ گئی. اگر یہ کہا جائے کہ ایک بستی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں،
حتیٰ اذا فتحت یاجوج، یہاں تک کہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یاجوج و ماجوج آئے، اس کا مطلب اس کے بعد پھر آئیں گے وہ، تو بات پھر اسی جگہ پہنچ رہی ہے اس حتیٰ سے. اس ترجمے میں جو لا نہیں کا ترجمہ نہیں کیا تھا اس کے باوجود حتیٰ کے بعد پھر اسی جگہ بات آ گئی دوبارہ. ایک بستی کو جسے ہم ہلاک کر چکے اس کے لیے یہ حرام ہے، اس کے لیے منع ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں. لوٹ کر نہ آئیں تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، مرنے والے کیسے آ جائیں گے. لیکن جب اس کے بعد یہ آ گیا یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نکل کھڑے ہوں، اس وقت تک کے لیے منع ہے، بس کہ لوٹ کر نہیں آئے. پھر بات اسی جگہ آ گئی کہ یعنی جب یاجوج و ماجوج نکل کھڑے ہوں گے تب وہ آئیں گے لوٹ کر، وہ بستی والے. یہ اس لیے اس کا شمار مشکلات میں ہوتا ہے. یہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ بائبل کا وہ حصہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی بہت سے اس میں وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں نبی کی حیثیت سے، ان کی کتابیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں نبی کہا گیا ہے جنہیں ہم نبی کی حیثیت سے نہیں جانتے، ممکن ہے نبی رہے ہوں، وہ ان کی کتابیں ہیں. حضرت عیسیٰ سے پہلے کے نبیوں کی اور ایک دو تاریخ کی کتابیں ہیں. یہ حصہ کہلاتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ یا پرانا عہد نامہ بائبل میں. بائبل کا مطلب بہت سے لوگ عام طور سے انجیل سمجھتے ہیں، دونوں الگ چیزیں. بائبل کا ایک حصہ ہے انجیل. پھر نیا عہد نامہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے. تو اس میں جو پہلے 4 کتابیں ہیں وہ تو ہیں انجیلیں. نئے عہد نامے میں پہلی 4 کتابیں 4 انجیلیں ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت، ان کو تو خدائی کا درجہ دے دیا نا حضرت عیسیٰ کو، تو حضرت عیسیٰ کے جو رسول تھے پھر ان کی کتابیں ہیں بہت سی، یعنی ان کے لکھے ہوئے سینٹ پال کے زیادہ تر لکھے ہوئے خطوط مختلف قوموں کو اس نے کتاب کہا ہے. یہ کتابیں ہیں. اور آخری کتاب اس میں یہ، یعنی بائبل کے انجیلوں نئے عہد نامے کی آخری کتاب یا بائبل کی بھی آخری کتاب، اس کا نام ہے وہ ایک مکاشفہ ہے، کشف. وہ آخری کتاب یعنی ایک پیشین گوئی ہے، کسی ایک بزرگ کا کشف، ایک پیشین گوئی ہے آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے. انگریزی میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، یہ تو نام بدل دیتے ہیں ہر زبان میں عیسائی. قرآن کا نام ہر زبان میں قرآن ہے. ہم اردو میں قرآن کا ترجمہ یہ نہیں کرتے پڑھے جانے والی چیز، قرآن ہی لکھتے ہیں. انگلش میں بھی اسے لفظ قرآن ہی لکھتے ہیں. یہ اپنی کتاب کا، اپنی مقدس کتاب کا ہر زبان میں نام بدل دیتے ہیں. ہندی میں ان کا، اردو میں ان کا نام ہے، بائبل کا نام ہے کتاب مقدس. ہر زبان میں الگ ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی اندر جو چیپٹرز ہیں یا بکس ہیں ان کے بھی یہ ہر زبان میں الگ نام ہے ان کے. انگلش میں نام ہے وہ جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام ہے دی ریویلیشنز آف سینٹ جان، اور مکاشفات یوحنا یہ ہے اردو میں، کہ وہ مکاشفات ہیں، کچھ کشف ہیں، کچھ رویا ہیں. اور اس کے بارے میں پوری عیسائی دنیا یہ یقین رکھتی ہے کہ اس میں خواب جیسے ہوتے ہیں ان کی کچھ تعبیریں ہوتی ہیں، نکالی جاتی ہیں. تو ان کی تعبیریں نکالی ہیں لوگوں نے ان کشفوں کی، اور وہ آگے آنے والے زمانوں کی پیشین گوئیاں ہیں. وہاں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے. انگریزی میں یا بائبل میں یاجوج کو کہتے ہیں گوگ اور ماجوج کو کہتے ہیں میگوگ، گوگ اینڈ میگوگ. ان کا ذکر وہاں گوگ اینڈ میگوگ کا آیا ہے. اور ایک شیطان کا آیا ہے جو قید ہے ایک جزیرے پر. دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، تمیم داری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میری کشتی جو ہے وہ 1 مہینے تک چلتی رہی، سمندر میں بھٹک گئے تھے. مہینے کا مطلب کچھ نہیں، دن تھوڑی شمار ہو پاتے ہیں، ہو سکتا ہے اور وقت لگ گیا ہو. مہینہ ان کو محسوس ہوا، اور وہ ایک جزیرے پر پہنچی، آئی لینڈ پر، اور وہاں پر بہت لمبی ہے وہ، میں مختصر اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو سنا رہا ہوں. اور وہاں پر ان کی ملاقات، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، ان کی ملاقات دجال سے ہوئی. وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا دجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ دیکھو یہ وہاں دجال سے مل کر آئے. دجال اس حدیث کے مطابق کسی آئی لینڈ یا جزیرے پر قید ہے. اب زنجیروں میں جکڑا ہونا، یہ ساری چیزیں تمثیلی ہو سکتی ہیں. بائبل کے بیان کے مطابق وہ ایک آئی لینڈ یا جزیرے پر ہے، ایک شیطان، ڈیول.
اور وہ آزاد ہو جائے گا ایک دن. یا حدیث بھی کہتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا ایک دن. اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک دن آزاد ہو جائے گا, پھر بڑی تباہی مچائے گا. وہ دجال ہے جو نکلے گا اور دنیا میں بڑی تباہی مچائے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. اس کے بعد یاجوج و ماجوج نکلیں گے, وہ بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوں گے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے. تو یہ وہاں پر جب وہ نکلے گا تو بائبل میں یہ ہے کہ وہ یاجوج و ماجوج یہ الگ قومیں ہیں, کہیں اور ہوں گی, گوگ اینڈ میگوگ. وہ نکل کر ان کو آرگنائز کر دے گا اور پھر وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے. یہ تقریباً ملتی جلتی جیسی باتیں ہیں, وہ تو پوری دنیا میں تباہی. تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ مکاشفات یوحنا کے کشف یا دا ریویلیشنز آف سینٹ جان کے اندر ہے. اس کی تشریحات یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. اچھا پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے جو میں نے یہاں رکھا ہے. ہمارے جو بعد کے مفسرین ہیں, شروع کے دور کے تو جتنے مفسرین ہیں انہوں نے سب کا آج تک اب بھی اس وقت جگہ جگہ یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سختی سے وہی لفظی جو ترجمہ ہے وہی تشریحات چلی آ رہی ہیں کہ نہیں وہ دیوار ہے ذوالقرنین نے بنائی تھی. اب یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا, سورہ کہف گزر چکی ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا. ایک قوم ایک جگہ ایسی تھی کہ اس کے اوپر یاجوج و ماجوج حملے کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں اس سے نجات دلائیے. انہوں نے کہا کہ تم لوہا لاؤ, لوہے کو پگھلایا, اس کے اوپر تانبا اونڈیلا, اور پھر وہ جس راستے سے آتے تھے اس راستے کو بند کر دیا, سیل کر دیا ذوالقرنین نے. وہ دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور میں, یہ تو پرانے کسی دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, گھبرا کر سوتے تھے, اٹھے, حضرت زینب ام المومنین حضرت زینب تھیں, ان کے گھر پر تھے, تو ان سے کہا کہ آج, اور چہرے پر بہت فکر تھی بہت زیادہ, انہوں نے کہا آج یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں ایک سوراخ کر لیا اور اپنی 2 انگلیوں کو ملایا, انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو. اتنا بڑا سوراخ آج کر لیا یاجوج و ماجوج نے اس دیوار میں. تو اور پھر قرآن میں ہے, ابھی آیت گزری, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, پھر یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے, یعنی وہ دیوار پوری ٹوٹ جائے گی اور وہ پھر ہر طرف سے, ہر اونچائی سے نکلتے چلے آ رہے ہوں گے. پھر جیسے پہلے تباہی مچاتے تھے پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے. تو بہت فکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا سوراخ آج کر لیا, انگلیوں کو ملا کر اس کا سائز بتایا. آج بھی بہت اصرار کے ساتھ میں, بلکہ میں نے سنا ایک تشریح کر رہے تھے ایک صاحب, بہت سی سنی میں نے اس موضوع پر, وہ تشریح کر رہے تھے تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی مخالفت کر رہے تھے یا بہت سے اور لوگوں کی. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ حدیث نے کہا, جو کچھ قرآن میں ہم صرف اتنا مانتے ہیں, وہ دیوار ہے آج بھی, وہ دیوار آج بھی ہے. جب وہ دیوار ہٹ جائے گی تب وہ نکلیں گے, ورنہ ابھی تک نکل چکے ہوتے. تو آج کی دنیا میں تو خالی کوئی 1-2 پہاڑوں کے بیچ کے درے پہ کوئی دروازہ بنا دیا جائے, آج کی دنیا میں تو کوئی روک نہیں سکتا اس سے قوموں کو. تو چاروں طرف سے آ جائیں گے, پہاڑوں پہ سے آ جائیں گے, کسی قوم کو دنیا میں کسی جگہ نہیں روک سکتا. پھر دیوار دنیا میں اس وقت کہیں ہے نہیں. اب چپا گوگل ارتھ پر آپ دنیا کے کسی ریموٹسٹ جنگل میں اگر رہتے ہوں, آپ کا جھونپڑا ہو, تو آپ زوم کر کے اپنے اس جگہ کا فوٹو پورا نکال سکتے ہیں کہ جنگل میں جہاں جہاں پیڑ ہیں یہ ہے آپ کا جھونپڑا, وہ اپنے کمپیوٹر پر نکال سکتے ہیں. تو سیٹلائٹس کی نظر پر ایک چپا ہے اور آپ ہر جگہ کو چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آج وہ دیوار نہیں ہے. اب یہ اس دیوار کو پھر مختلف اس کے معنی بعد کے مفسرین نے, جدید مفسرین نے اس کے مطلب لیے یا رکھے یاجوج و ماجوج کے. پرانا تصور جو تھا یا پرانی تشریحات یہ تھی منگول قومیں ہیں, ذوالقرنین نے ان کو روک دیا اور بند کر دیا. ایک دن ایسا آئے گا, قرب قیامت میں ہوگا, وہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ نکل کھڑے ہوں گے. اور پھر وہ تو اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پناہ لینی پڑے گی کوہ طور پر, مقابلہ ان سے نہیں کر سکیں گے. پھر اللہ کی طرف سے ہی ایک سزا یا ایک وبا یا ایک عذاب ان پر آئے گا تو وہ ہلاک ہوں گے.
ورنہ وہ ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے تب وہ آئیں گے. اب بھی مطلب اس کے اوپر بہرحال وہ تشریحات چل رہی ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تشریح تو ہر ایک اپنی کر سکتا ہے, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چل رہی ہے کہ وہ دیوار نہیں ہے کہیں پر, اس وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر میں نے سنا ان کا نہیں ہے نا, ان کے کیمروں میں نہیں آئی, اللہ کی دیواریں بنائے, اللہ چاہے تو اسے نظروں سے پوشیدہ کر دے, اس لیے اللہ نے نظروں سے پوشیدہ کر رکھی ہے, اس لیے نہیں آتی کیمروں کے اندر یا لوگوں کے نگاہوں میں. ایک ہمارے یہاں روایت چلی آ رہی ہے, ہمارے یہاں کی مختلف کتب روایات کے اندر, کہ ایک خلیفہ نے بھیجا تھا, خلیفہ واسق, ایک دستے کو انہوں نے بھیجا تھا. وہ دستہ بہت دنوں کے بعد لوٹ کر آیا اور انہوں نے کہا ہم وہ دیوار دیکھ کر آئے. وہ اگر دیوار دیکھ کر آئے تھے تو اس کے بعد سے بہرحال کسی نے نہیں دیکھی. یہ ہمارے یہاں پھر اس کے بعد جو جدید مفسرین ہیں اس کے اندر یہ 3 حضرات ہیں خاص طور سے, مولانا آزاد, مولانا مناظر احسن گیلانی, اور سب بڑے محققین ہیں, اور علامہ یا مولانا انور شاہ کشمیری. ان 3 حضرات کی مختلف ذرا سا فرق ہے, تقریباً ایک ہی دور کے ہیں اور شاید ایک دوسرے سے بھی استفادہ سب نے کیا ہے. تو ان کی جو تشریح ہے اس کو پھر بعد کے لوگوں نے قبول کیا اس کے یاجوج و ماجوج کے سلسلے میں. مولانا مودودی نے بھی اسے لیا, مولانا سار احمد صاحب نے اسے لیا, اور بہت بڑی تعداد نے جدید مفسرین نے اسے لیا, اس حصے کو جو ان 3 حضرات کی مشترکہ میں اس کے رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر اس میں ان لوگوں نے, ان حضرات نے کیا رکھا ہے. اس میں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 4 دور ہیں. دور نمبر 1 یاجوج و ماجوج کے 4 دور ہیں, یا تقریباً سب نے بات کو پھر اس کی جو کچھ اور دوسرے لوگوں نے لیا ہے ان سب نے بھی اس کو مانا ہے. اب بڑی تعداد جدید مفسرین کی اس حصے کو تسلیم کرتی ہے. 4 دور ہیں اصل میں یاجوج و ماجوج کے. ایک تو دور وہ ہے کہ جب یاجوج و ماجوج فساد پھیلاتے تھے, قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, کہ ذوالقرنین سے اس بستی کے لوگوں نے کہا, اس قوم کے جہاں وہ پہنچے تھے, کہ یاجوج و ماجوج زمین میں بڑا فساد مچائے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں کے بہت لوٹ ماٹ کرتے. تو ایک دور تو وہ ہے. پھر ایک دوسرا دور ہے جب ذوالقرنین نے دیوار بنا دی. جب بنا دی تو پھر وہ آپس میں لڑتے تھے, ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے. وہ ہے یہ سورہ کہف میں ہے, وہ آیت نمبر 99 میں, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. یہ بات کا حصہ میں ایک ہی اسی آیت میں ہے, لیکن انہوں نے اس شروع کے حصے سے لیا ہے یہ مفہوم, کہ ہم نے ان میں سے بعض ہم نے چھوڑ دیا انہیں, ان میں سے بعض کو, تاکہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے پر آئیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں. تو اس سے مفہوم یہی نکالا گیا کہ یہ ان کا, جب دیوار بنا دی گئی تو دیوار بنا دیے جانے کے بعد وہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے ہیں, یاجوج و ماجوج. پھر یہ تیسرا دور ہے ان کا کہ اب وہ نکل کھڑے ہوں گے, جو ابھی اس آیت کی آیا تھا سورہ انبیاء کی, کہ وہ دیوار کو توڑ لیں گے اور پھر چاروں طرف پھیل جائیں گے دنیا کے اندر. یہ تیسرا دور. اور چوتھا دور یہ ہے کہ پھر ان کو قیامت واقع ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے اسی آیت کے اندر جو پیچھے گزری, اس میں اب یہ بلیک حصہ شروع میں آ گیا, اسے چھوڑ دیجئے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر سور میں پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. تو یہ 4 دور ہیں, جس میں سے یہ دنیا میں 3 دور ہیں. دنیا میں جو 3 دور ہیں اس میں پہلا تو وہ جس کے اندر یاجوج و ماجوج فساد پھیلاتے تھے, دوسرا وہ جب دیوار تعمیر کر دی گئی تو آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے تھے, اور تیسرا وہ جب وہ نکل جائیں گے اور ساری دنیا میں تباہی مچائیں گے. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سورہ کہف میں, دیکھیے صورتیں بدل رہی ہیں دونوں جگہ, یہ جو میں نے آپ کو تشریح میں دکھائی یہ 18ویں سورہ کہف ہے, یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے 21. سورہ کہف کے اندر جب یہ کہا کہ وہ ایک دن دیوار ٹوٹ جائے گی, تو وہ کہتے ہیں, وہ ان کا تشریح یہ ہے کہ دیوار ٹوٹ چکی ہے, وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے, دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, تباہی مچا رہے ہیں. قرآن کہیں یہ نہیں کہہ رہا, ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسی دیوار ٹوٹے گی ویسے نکل کر سب کو مارنا کاٹنا شروع کر دیں گے. دیوار بن گئی تھی, ٹوٹ گئی, اب قومیں ایسا نہیں ہوتا وہ کہیں دیوار پہ کھڑی ہوئی نکلنے کے لیے, بھاگنے کے لیے, تو
پھر وہاں سے چڑھائیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مختلف موقعوں پر اپنے پلان سے نکلتے ہیں، تو وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، اب نکل گئے ہیں اور دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں آلریڈی. اس کو پھر ہم پہلے سے لے ذرا سا ان حضرات کی تشریح یا ہمارے جدید مفسرین کی، یہ ان سے زیادہ قابل قبول ہے جو پچھلے لوگ دیا کرتے تھے تشریح، اس سے زیادہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ دیوار ایسی کوئی مادی دیوار آج وہاں نہیں ہے موجود. یا یہ کہ اب سے بہت زمانہ پہلے ایسا ہو گیا ہوتا کہ لوگ اس خالی دیوار سے نہیں رک پاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ سوراخ اتنا بڑا تھا تو اب وہ تو ایک دفعہ ایک دیوار میں جب سوراخ ہو جائے، ایک اینٹ پہلی اینٹ نکالنی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر باقی اینٹیں بڑی آسانی سے نکل جاتی ہیں، تو وہ تو کبھی کی ٹوٹ چکی ہوگی. تو اس لیے یہ تشریح جو یعنی تمثیلی زبان میں لیا ہے ان تمام چیزوں کو، جدید مفسرین نے لفظی معنوں میں نہیں لیا ہے، بعض اس سے لفظی معنوں میں ہے. پورا واقعہ ایسے ہے ہمارے جدید جو مفسرین نے جیسے رکھا ہے، اور یہ ان سب کے مقابلے میں زیادہ معقول بات ہے جو پہلے تھی، زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، اس کو پلیس کیا ہے انہوں نے ایران میں تھا. یہ اس کے مختلف الگ کوروش بزرگ فارسی میں کہتے ہیں، کہ خسرو بھی کہتے ہیں. یہ جو بادشاہ تھا یہ سائرس دا گریٹ، اس کی بڑی تعریف آتی ہے. دنیا میں اس سے بڑا بادشاہت میں کوئی بادشاہ دنیا میں اس سے بڑا نہیں گزرا اتنی بڑی سلطنت کا، یہ تاریخ بتاتی ہے. تاریخ اس لیے انہوں نے اس کو لیا ہے یا جو اس نے چونکہ. اور پھر دوسری اس کی صفت یہ تھی کہ پوری تاریخ میں وہ بے پناہ اس بات کے لیے مشہور ہے، یہودی بھی بہت تعریف کرتے ہیں اس کی، بنی اسرائیل کے لوگ اس کے لیے مشہور ہے کہ بہت انصاف پسند تھا، اپنا مذہب کسی کے اوپر نہیں تھوپتا تھا، کسی پر سختی بیجا نہیں کرتا تھا، اور بہت بڑا علاقہ دنیا کے اس کا قبضے میں تھا، اور بہت کم عرصے کے اندر. تو یہ کہ خسرو جو تھا، اسی نے اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ بیت المقدس کے اوپر اردو میں کہتے ہیں بخت نصر، اور بائبل میں ہے نبوکد نظر، اس نے چڑھائی کی، آگ لگا دی بیت المقدس میں، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان سب کو پوری بنی اسرائیل قوم کو گرفتار کر گئے. وہ بابل کے اسیری کے دن کہلاتے ہیں، بیبیلونا لے گیا، بابل لے گیا وہ سب کو، اور وہاں پہ غلامی میں پوری ایک نسل گزری. اس میں اس وقت کے نبی جو ہیں وہ حضرت حزقیل بھی تھے، یہ نام ایک نبی کا آتا ہے بائبل کے اندر، کہ وہ بھی اسی میں قیدیوں کے اندر گئے تھے، حزقیل نبی بھی. اور ایک اور نبی بھی تھے جو اسی دور کے اندر ہیں. پھر اس کے بعد پھر یہ جو بادشاہ تھا اس نے چڑھائی کی، بابل کو فتح کیا، ان کو آزاد کرایا بنی اسرائیل کو، کیونکہ بہت انصاف پسند تھا، اس نے ان کو غلامی میں نہیں رکھا غلاموں کو، اور ان کو اجازت دی کہ تم جاؤ واپس اپنے ملک، اپنے وطن واپس چلے جاؤ. اسرائیل اس وقت فلسطین تھا، وہ مقدس تھا، اور جا کر پھر سے تعمیر کرو. تو بیت المقدس پھر سے تعمیر کروایا، نئے سرے سے تعمیر کروایا. یہودی بہت تعریف کرتے ہیں اس کی. یہ ایرانی تھا، یہ بادشاہ جو تھا خسرو تھا. اس نے سن 539 قبل مسیح میں اس نے وہ فتح کیا تھا بابل کو، اور ان کو نجات دلائی تھی. اب اس میں ہمارے جو محققین ہیں، یہ محققین جو ہیں یہ ان کی جو یہ ساری اس کے بارے میں تحقیق ہے. ذوالقرنین تو وہ تھا، اس نے دیوار کس جگہ بنائی تھی، وہ یہ علاقہ ہے، دیکھ لیجیے اسے. معلوم نہیں سب کو پیچھے تک نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے. جس کے بعد جو اس تحقیق کے مطابق وہ جگہ یہ ہے. یہ یاجوج جو ہے یہ علاقہ ماسکو ہے، روس کا جو اس وقت کیپٹل ہے ماسکو، اس کے اور اس کے آس پاس کا علاقہ کہنے کہ یاجوج تو اس علاقے میں آباد تھی قومیں. اور یہ بحر اسود، بلیک سی یا کیسپین سی، یہ دو سمندر ہیں، چھوٹے چھوٹے سمندر ایسے جیسے بڑی جھیلیں ہوتی ہیں، اور ان کے بیچ کا حصہ ہے ایران سے تھوڑا سا اوپر ہے، یہ آذربائیجان سے. یہاں پر وہ قومیں آباد تھیں جو ماجوج کہلاتی ہیں. اور یہ ان سے حفاظت کے لیے، اب یہ نیچے اس کے بالکل ملا ہوا ایران ہے، ایرانی کا وہ شاہ تھا، حالانکہ اصلاً ایرانی تھا، اصل میں تو دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر اس کی حکومت تھی. اب یہیں پر وہ قوم تھی، یہاں سے وہ فوجیں ادھر آتی تھیں. ایک پہاڑوں کا، دو پہاڑوں کے بیچ کا درہ تھا جسے انہوں نے دروازے سے بند کروا دیا تھا ذوالقرنین نے، یا وہی سائرس یا خسرو بادشاہ نے. یہ وہ علاقہ ہے، اور قومیں وہ یہ ہیں جو ان کے مطابق سے، محققین کے مطابق. اب وہ درہ کہاں تھا، کیسے تھا، اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ درہ یہاں پر تھا.
اس کے آثار کچھ ملنے چاہیے اب بھی یا نہیں ملنے چاہیے. وہ جو دروازہ بنوا دیا تھا اس پر ہم بات کریں گے. ان کا پھر اس کے بعد ایک اور مفسر ہے, انہوں نے اور زیادہ جو تشریح کی ہے وہ اور زیادہ دل کو لگتی ہوئی ہے ان آیات کی. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اس کے کہ یہ ہے وہاں اصل میں بہت قابل آدمی ہیں, ویسٹ انڈیز کے رہنے والے ہیں, ٹرینیڈاڈ ٹوباگو کے رہنے والے, لیکن پاکستان کے ڈاکٹریٹ کی, پاکستان کے اندر بہت اونچے اونچے عہدوں پر رہے, امریکہ میں بہت اونچے اونچے عہدوں کے اوپر رہے, مختلف بڑی بڑی اسلامی تنظیموں کے سربراہ رہے. انہوں نے بھی اس پہ تحقیق کی اور کتاب لکھی ہے. تو سب سے زیادہ جو آیت کا ترجمہ بہت زیادہ اگر یہ کہا جائے کہ جو عقلی اعتبار سے بالکل صحیح بیٹھتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے مفہوم اس کا لکھا ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا اہلکناہا, اس کے باشندوں پر پابندی ہے, حرام ہے اس کے لیے کہ وہ اب وہاں نہیں جا سکتے. انہم لا یرجعون, وہ ہلاکت ان کی, ہلاکت کو انہوں نے روحانی معنوں میں لیا ہے, جسمانی ہلاکت نہیں. اب وہ واپس اپنی بستی میں نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج و ماجوج نہ نکل آئیں, یعنی اس کے بعد جا سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری حدیثوں میں بھی جو یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہے اور وہاں یروشلم کا بھی ذکر ہے, تو یہ وہ یہودی قوم ہے یہ کہ جس کی روحانی ہلاکت ہے دنیا بھر میں پٹتی رہی جب تک یاجوج و ماجوج نکل نہ آئے, اس وقت تک اس کا جانا منع ہے. اب یاجوج و ماجوج نکل آئے تو پھر ان کو اسرائیل میں واپس بسا دیا گیا. یہ تشریح انہوں نے اس کی جو ہے تفصیل یہ رکھی ہے کہ اس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا, یعنی وہ ہلاکت میں تھی بنی اسرائیل کی قوم ایک زمانے سے, اب وہ اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے. واپس آنے کا انہوں نے کہا اسرائیل میں واپسی, اپنے وطن میں واپسی. اب وہ اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے جب تک یاجوج و ماجوج نہ نکل کھڑے ہوں. اب ان سمیت یہ تشریح سب سے بہتر ہے ان ساری تشریحات کے اندر. ان سمیت شیخ عمران نظر حسین اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مناظر حسن گیلانی اور مولانا آزاد, ان سب کے ساتھ ملا کر ہم اس کو یہ ماڈرن یا جدید مفسر ان کی اس حصے کو بھی اگر ہم لیتے ہیں, ان سب نے یاجوج و ماجوج کو لیا ہے یورپین قومیں, یورپین اقوام جو ہیں وہ یاجوج و ماجوج ہیں. ویسے تو مختلف ہمارے الگ الگ کچھ تشریح کرنے والے محققین یہ کہتے رہے, کسی نے کبھی یہ رکھا کہ یاجوج اور ماجوج میں ایک امریکہ ہے اور ایک سوویت یونین ہے. اب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو کسی نے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امریکہ ہے ایک روس ہے. اس نے کہا کوئی ضروری تھوڑی کہ آپس میں لڑنے والے ہوں, وہ ختم ہو گیا, یونیپولر ورلڈ بن گئی, ایک ہی طاقت دنیا کے اندر, دو بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں. تو امریکہ ہے اور ان کے اتحادی باقی دوسرے برطانیہ جرمنی وغیرہ, یہ یاجوج و ماجوج ہیں. ان حضرات نے یہ کہا کہ یہ یورپین قومیں ہیں. اب اس کے اندر روس بھی شامل ہے, اس کے اندر اس کا لب لباب ان کی تشریح کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک جو تھا وہ سام تھا, ایک حام تھا اور ایک یافس تھا. یہ بات بائبل میں آئی ہے, ایک سام, ایک حام, ایک یافس. تو یہ جو تیسرا تھا یافس, یہ ادھر جا کر بسا اس علاقے میں جہاں سوویت یونین اور روس ہے. اور پھر اس کی جو نسلیں چلی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یاجوج ماجوج ہوئے, اور یاجوج ماجوج کی نسلیں جو ہیں وہ پورے یورپ اور امریکہ تک میں پھیل گئیں. اور یہی وہ تھیں جو تاتاری تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا, یہ بھی وہی نسلیں تھیں. یہی نسلیں ساری یورپ میں پھیلی اور یہی نسلیں امریکہ میں پھیلی. تو اب یاجوج اور ماجوج یہ سب ہیں اور انہوں نے تباہی پھیلا رکھی ہے. انہوں نے سارے اکانومی پہ قبضہ کر رکھا ہے, انہوں نے رزق کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے. اب یہ اتنے آگے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی مردے کو بھی زندہ کر دیں گے. اور یہ ہے وہ جنہوں نے جب یہ نکل کھڑے ہوئے تو پھر اسرائیل بن گیا. تو وہ جو ایک قوم ہلاک ہو چکی تھی, جو ہلاکت میں چل رہی تھی بنی اسرائیل ایک زمانے سے, اب وہ لوٹ کر آ گئی اپنی جگہ پر اور اس کو وہاں پر بسا دیا گیا. تو یہ سارا, اس ساری تشریح کا جو مفہوم ہے یہ اب ہمارے جدید مفسرین کا میں نے سب کا ایک میں مکس اپ کر دیا, لب لباب لے لیا جو ہمارے جدید مفسرین جتنے, اس میں سب سے آخر میں یہ ہیں اور ان کی سب سے زیادہ واضح ہیں. ترجمے کا انداز, ترجمے سے بھی ترجمہ لیا ہے, اس سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے. میں نے ملا لیا شیخ عمران نظر حسین. اب اس کے اندر پہلے ہم اس کی بات لے لیں, بائبل والی. بائبل ریویلیشنز سینٹ جان, آخری نہیں ہے, اس کے اندر 22 چیپٹر ہے, 20واں چیپٹر.
اور اس میں ورسز کہتے ہیں وہاں پر 7 اور 8 جو اس کی آیات ہم قرآن میں جیسے آیت کہتے ہیں وہاں ورسز کہتے ہیں بائبل کے اندر. اور آپ لوگوں سے کئی بار میں نے کہا ہے کہ قرآن کے لیے آپ ورس لفظ کبھی مت استعمال کیجیے گا، اس لیے کہ ورس تو شاعری کی چیز ہوتی ہے اور قرآن شاعری نہیں ہے. ہمارے بہت سے انگریزی کے جو دین کا کام کرنے والے بہت سے جو انگریزی میں جب بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو قرآن کی آیت کو لکھتے ہیں ورس نمبر اتنے، تو ورس تو شعر کو کہتے ہیں، تو قرآن کے لیے لفظ شعر نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعری نہیں ہے. تو آپ جیسے قرآن لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے ایسے آیت لفظ کا بھی ترجمہ بھی کسی زبان میں مت کریے. انگریزی میں بھی آیت کہیے اسے. بہرحال یہاں بائبل میں ورسز کہلاتی ہیں، بائبل سے شروع ہوا تھا، وہیں سے ہمارے انگریزی والوں نے اپنے یہاں لے لیا قرآن کی بھی ورسز. تو یہ بائبل کی ورس نمبر 7 اور 8 ہیں چیپٹر نمبر 20 کے. اینڈ وین دا 1000 years are expired، جب 1000 سال گزر جائیں گے، شیطان shall be loosed out of his prison، تو شیطان اپنی قید سے آزاد کر دیا جائے گا. اینڈ shall go out to deceive the nations، اور دنیا کی قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلے گا. which are in the 4 quarters of the earth، جو دنیا میں چاروں طرف ہیں. گوگ اینڈ میگوگ، یہ یاجوج اور ماجوج. to gather them، ان کو اکٹھا کرے گا. together to battle، جنگ کے لیے تیار کرے گا. the number of whom is as the sand of the sea، اور ان کی تعداد اتنی ہے جیسے سمندر، جیسے ریت سمندر کے کنارے جو ریت ہوتی ہے اس کے ذرات، اتنی بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی. انہیں وہ شیطان جب قید سے آزاد ہو جائے گا تو انہیں وہ اکٹھا کرے گا چڑھائی کے لیے، اور پھر دنیا کے اندر ایک جنگ ہوگی. اور وہ جنگ جو ہے یہاں بائبل کے اندر آرمیگیڈون کہلاتی ہے. اس جنگ کا وہ جو عالمگیر جنگ ہوگی، یاجوج و ماجوج تھے. اور پھر آخری طور پر حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ وہاں بائبل میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر وہ یہ اس وقت جو ہے یہ پھر یہ سب ختم ہو جائیں گے اور پھر سارے ایمان والے رہ جائیں گے. ان کے نزدیک ایمان لانے والوں کا مطلب جو ہے وہ ہمارے. اب ان کی اور بھی بہت سی تشریحات، اب ان کے مکاشفات یہ جو آئے ہیں، اور ایک اور حزقیل نبی کی جو وہ میں نے یوں یہاں پر نہیں رکھی کہ پورے چیپٹر ہیں 2 جو یاجوج و ماجوج یا اس دجال یا شیطان کی تفصیل پر ہیں. وہ چیپٹر 38 اور چیپٹر 39، اسے میں نہیں رکھ سکتا تھا اتنے لمبے کو. اس کی تعبیریں جیسے خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں، اس مکاشفے کی تعبیریں ان کے کیا کیا لی گئی وہ سنیے. یہودیوں نے کیا لی یا ان جنرل بہت ہیں، میں چند اس میں سے جو نمایاں ہیں جو بہت زیادہ مانی جاتی ہیں میں اسے سنا رہا ہوں. یہودیوں کیا ہے، اس کی تعبیر یہ لی جاتی ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی، اسرائیل کے خلاف. اب یہ جو اچھا یہ خالی ان سے نہیں لی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، اس میں جگہ جگہ بائبل کی اور بہت سی وہ ورسز کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں سے نکالی یہ بات، یہاں سے نکالی یہاں سے. اب ان کے کیا چلی آ رہی ہے، ابھی آپ نے جو مسلمانوں کی ہمارے جدید مفسرین کی تشریح تھی وہ سنی تھی. اب جو تشریح ان کے چلی آ رہی ہے اسے سنیے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے. یہودیوں کے یہ ہے کہ اسرائیل اکیلا پڑ جائے گا. امریکہ اس وقت بھی جو مدد کر رہا ہے وہ مدد جھوٹی کر رہا ہے وہ، اور امریکہ تو تباہ ہونے والا ہے، اپنی خود معیشت یا اکانومی کے بوجھ میں یہ دب کر ختم ہونے والا ہے. اسرائیل بالکل تنہا اور اکیلا رہ جائے گا، ساری دنیا اس کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی، ساری دنیا اس کے اوپر حملہ کرے گی. اور پھر آخر میں ہوگا یہی کہ ان کا نجات دہندہ، ان کو نجات دینے والا آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ سب دنیا ساری ہار جائے گی اور اسرائیل بہت بڑا ہو جائے گا، اور اصل میں پھر ان کی حکومت ہوگی، دوبارہ ان کے شان و شوکت کے دن لوٹ آئیں گے. یہ یہودیوں کے یہاں اس کی تعبیر لی جاتی ہے، بہت سی اور جگہوں سے بھی بائبل سے نکالتے ہیں، ان سب سے ملا کر جو کچھ لیتے ہیں. عیسائیوں کے یہاں بہت سی تعبیریں ہیں اس کی، ان بہت سی میں سے 2-3 نمایاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ یاجوج جو ہے یہ تو روس ہے، اور ماجوج جو ہے یہ مسلمان ممالک ہیں، جس میں خاص طور سے ایران ہے. اور یہ ایران جب یہ ایران جو ہے اسرائیل حملہ کرے گا ان کے اوپر، ایران نیوکلیائی ہتھیار بنائے گا، ایران یہ اس کے اوپر حملہ کرے گا اسرائیل، تو اس کے بعد سارے مسلم ممالک مل جائیں گے، روس ان کی مدد کرے گا. اور یہ فوجیں جو ہے وہ گوگ اینڈ میگوگ ہیں. اب اس میں بعض جگہ تو یہ ہے کہ یہ سب ہار جائیں گے اور اسی وقت حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ یہودیوں کو بھی ختم کر دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی پھر بادشاہت دوبارہ آئے گی. پھر ایک تشریح جو ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایران سب جگہ ہے، موجودہ تشریحیں جتنی بھی ہیں ان کے ہاں جتنی بھی تعبیریں ہیں، اور ابھی نہیں، ابھی جب سے ایران سے ان کی ذرا اختلاف شروع ہوا ہے تب سے نہیں، اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے جو اس میں ایران نمایاں حیثیت رکھ رہا ہے. ایک دوسری تشریح جو چلی آ رہی ہے کہ وہ
ہے تو وہ روس. انہوں نے ان کی یہ لوگ جو ہے اور یہ اسلامی ممالک یہی گوگ اینڈ میگوگ ہیں، لیکن یہ یاجوج جو ہے یہ ہے ایرانی، اور ایران میں بھی وہ کہتے ہیں کہ شکل اصل میں تو انسان ہوگا لیکن وہ شیطان کے زیر اثر ہوگا، کنٹرول میں ٹوٹل شیطان کے چل رہا ہوگا، اور یہ فوجیں ساری شیطان کے کنٹرول میں ہوں گی جتنی ماجوج کی ہوں گی. تو یاجوج اور ماجوج جو ہیں، اور یہ ہوگا ایرانی. اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ایران میں ایک روحانی رہنما ہوتا ہے. اب شاید روحانی رہنما کو آپ سب نہیں جانتے ہوں گے. شیعہ عقیدے کے مطابق جو ان کے امام اس وقت غائب ہیں، 12ویں امام منتظر، وہ ایک دن دنیا میں واپس آئیں گے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے اوپر. وہ امام وقت ہونا ضروری ہے ہر وقت. تو وہ امام جو ہے اب لوگوں کو امام گائیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، رہنمائی کرنے کے لیے ہوتا ہے. امام رہنمائی اب جب وہ اٹھا لیے گئے، اس سے پہلے تو جو امام تھے 12 وہ رہنمائی کرتے تھے، اب 12ویں امام کو اوپر اٹھا لیا گیا تو لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک باب ہوتا ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، کہ اس باب کے ذریعے وہ لوگوں سے کانٹیکٹ رکھتا ہے. وہ باب ہوتا ہے ان کا مذہبی رہنما، کہ وہ باب کا رابطہ رہتا ہے امام سے، اور وہ باب جو ہے وہ پھر امام کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ شیعہ عقیدہ ہے. یہ جو ایرانی جو سب سے بڑا جو ان کے روحانی رہنما ہوتا ہے وہ باب ہوتا ہے جس کا رابطہ رہتا ہے امام غائب سے. تو یہ کہتے ہیں ان کی عیسائی تشریح کہ دیکھو ان کے یہاں ایک ہوتا ہے یہ شیطان سے رابطہ رکھے ہوئے، اسے شیطان کہتے ہیں، جو روحانی رہنما، اس سے رابطہ ان کا رہتا ہے، اور اس کے زیر اثر نکلیں گے یہ ایرانی نکلیں گے اور دوسرے اور لوگ نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد پھر اسرائیل سے ان کی جنگ ہوگی، اور اس کے اندر پھر آخری فتح تو وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. ایک تشریح عیسائیوں کی یہ کہ اسرائیل تو بالکل تباہ ہو جائے گا، یہودی ختم ہو جائیں گے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، یہ لوگ سب جیت جائیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ آنے کے بعد پھر انہیں جیت لیں گے. یہ الگ الگ تعبیریں ہیں. یہ تعبیریں خیال صرف عوام کی نہیں ہیں، یہ تعبیریں صرف پادریوں کی نہیں ہیں، ملکوں کے صدر کی. جارج بش نے عراق پر جب حملہ کیا سن 2003 میں، تو اس حملے کے بعد کتابیں چھپی ہیں، ان کتابوں میں ہے، دو کتابوں میں، 2 بکس میں، تحقیقی کتابوں کے اندر جو انہی لوگوں کی ہیں، کہ جارج بش نے فرانس کے صدر کو سے کہا فون کر چراغ سے کہ یہ حملہ کرنا بے حد ضروری تھا. دنیا کو تو یہ بتایا تھا نا کہ کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں، کیمیائی ہتھیار، اس لیے حملہ کیا ہے. پھر بہت بات کو یہ آیا کہ کوئی کیمیکل ویپن وہاں پر کوئی سراغ نہیں ملا. پہلے ان کی انٹیلیجنس نے یہ خبر دی تھی ساری دنیا کے اندر کہ ان کے پاس کیمیکل ویپن ہے، اس لیے حملہ کرنا ضروری ہے. ذاتی طور پر جو فرانس کے پریزیڈنٹ سے کہا جارج بش نے، وہ یہ کہا کہ یہ بہت ضروری تھا حملہ کرنا، اس لیے کہ یہ یاجوج و ماجوج کی قومیں ہیں یہ، اور یہ مذہباً ضروری تھا، ان کو تباہ کرنا ضروری تھا، ان پر اٹیک جو ہے وہ بہت ضروری تھا تاکہ ایک نیا زمانہ، نیا دور جو ہے وہ شروع ہو سکے اور ہم یاجوج و ماجوج کے اوپر قابو پا سکیں. تو یہ لفظ گوگ اینڈ میگوگ استعمال کیا اس نے چراغ سے. ایک پریزیڈنٹ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا اس بائبل کے ورسز کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان پر حملہ کرنا، انہیں تباہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر گوگ اینڈ میگوگ ہیں، یاجوج و ماجوج ہیں، تو یہ بڑا ضروری تھا، اس لیے کیا ہم نے. اور فرانس کے صدر نے بھی کم سے کم آدھا یقین کر لیا اس بات کا، اس لیے کہ وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر پھر وہ گئے لاسین یونیورسٹی کے اندر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے عیسائی دینیات کے، تھیولوجی کے، اس کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ بائبل کے ورسز بتا کر کہ بش ایسا کہتے ہیں، کیا واقعی یہ جو ہے یہ سب یاجوج ماجوج ہیں یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. تو وہ اس سے تحقیق کرنے کے لیے گئے، وہاں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے چراغ. تو یہ اس درجے کی باتیں ہیں کہ ملک کے صدر جو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر ہیں، وہ اس بات کے اندر یقین رکھتے تھے یا رکھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج، وہ یاجوج و ماجوج مسلمانوں کو مانتے ہیں. آپ یاجوج و ماجوج مغربی قوموں کو مانتے ہیں، یاجوج ماجوج وہاں بھی چل رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو مانتے ہیں. اور اس لیے انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا کہ ان کو تباہ کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ تھا. یہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا، ذاتی طور پر جو کچھ انہوں نے بتایا، اور یہ آن ریکارڈ ہے محققین کی کتابوں میں. یہ تشریحات ہیں یہاں پر ان کی عیسائی لوگوں. وقت ہو گیا.
یہاں تک میں آیا صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ان آیات کے الگ الگ مختلف ترجمے کیا لیے گئے، مفہوم کیا لیے گئے۔ اب ہمارے جدید مفسرین جو ہیں وہ اس پورے ذوالقرنین سے لے کے یاجوج و ماجوج تک اس کا مصداق یا یہ کون ہو سکتے ہیں، کسے مانتے ہیں، اور آگے دور کے اندر کیا ہوگا، اور مانتے ہیں وہ بھی چلے جا رہے ہیں یہودی اور عیسائی، وہ کیا مانتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں۔ ہاں ایک عالمی جنگ ضرور ہوگی ان میں یاجوج و ماجوج کی قوموں سے، جو حق کی فوجیں ہیں ان کی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں اور مسلمانوں میں مشترک اور کامن ہے۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسلام کو قائم کر دیں گے، عیسائیوں کے مطابق وہ جسے بھی حق سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قائم کر دیں گے۔ اور یہ یہودیوں کی جو سپریمیسی یا بالادستی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور باقی بھی ان کے نزدیک مسلمانوں کا شر سارا ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کے نزدیک یہ ویسٹرن قوموں کا شر سارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اتنے حصے کی تشریحات جو میں نے آپ کو ابھی تک بتائیں، اور پھر اب ان دونوں آیت کو پھر سے لے کر چلیں گے اگلی مرتبہ انشاءاللہ۔ آج کی خالی صرف انفارمیشنز تھی تحقیقی جو ابھی تک مختلف ترجمے ہیں، اور اس کی جو ان شارٹ اگر آپ ساری تفسیروں ان کو دیکھیں، ہر ایک نے کی ہے، اتنی لمبی لمبی سب الگ تو پوری موٹی موٹی کتابیں ہیں اس کے اوپر۔ مولانا آزاد نے کتاب لکھی، ان کی بہت موٹی کتاب ہے، شیخ عمران نظر کی، عمران نظر حسین کی، اور پھر مختلف اور لوگوں، مولانا نظر شاہ کشمیری نے نہیں انہوں نے بھی لکھی ہے، اور مولانا مناظر حسین گیلانی بھی کافی بہت مفصل تفصیل کے ساتھ میں لکھی ہیں جی۔ تو اب خالی ان میں سے ایک کتاب کو پڑھیں گے تو وہ بہت لمبی لمبی کتابیں ہیں۔ یہ اس کا لب لباب خلاصہ تھا۔ آج تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ یہ یاجوج و ماجوج جو آیا قرآن میں، ان کے کھول دینے کا مطلب کیا لیا جا رہا ہے مختلف قوموں کے اندر، اور پھر اب ان دونوں آیات کو پھر سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو آئندہ۔ بہت خوش سا موضوع رہا اس لیے کہ خالی تحقیقی ایک یہ تھا جس کے اندر صرف ایک انفارمیشن تھی کہ مختلف لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ بعض جگہ کمپیئر کرنے میں اور تقابل کرنے کے اندر جتنا وقت چاہیے ایک ایک باریکی کو سمجھانے میں اتنا چونکہ یہاں نہیں تھا، تو شاید آپ میں سے بعض کے وہ کمپیریزن سمجھ میں نہیں آئے ہو، تقابل۔ لیکن اب یہ سب چیزیں رکھنے کے بعد پھر اس علاقے کو دیکھ کر کہ وہ علاقہ کہاں ہے اور کیسا ہے اور کیا ہے، اور پھر آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک۔